السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز دوستو، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سبھی لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کے ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ 2024 تک دجال کے نکلنے کی کتنی نشانیاں پوری ہو جائیں گی، اور کچھ نشانیاں پوری ہو چکی ہیں، ان کے بارے میں بھی ہم بات کریں گے۔ اور قیامت کی 3 بڑی نشانی وہ کیا ہے، ان کے بارے میں بھی آج ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے۔ ویڈیو پوری اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں فلسطین کے لوگوں کے بارے میں آپ کو کچھ بتانا چاہ رہی ہوں۔ فلسطین کے حالات اس وقت کچھ ٹھیک نہیں چل رہا ہے، تو ہمیں زیادہ سے زیادہ ان لوگوں کے لیے دعا کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ لوگ ہر نماز میں ان لوگ کے لیے خاص دعا کریے، نفل نماز پڑھیے، اور ہر نماز میں ان لوگوں کے لیے دعا کریے، کیونکہ ان کو اس وقت دعا کی سخت ضرورت ہے۔ چلیے ہم اپنی ویڈیو کو جو ہے وہ اسٹارٹ کرتے ہیں کہ قیامت کی 3 بڑی نشانی میں سے ایک امام مہدی علیہ السلام کا آنا ہے، اور پھر اس کے بعد دجال کا نکلنا ہے۔ مسلمانوں کے 2 بڑے فرقے شیعہ و سنی دونوں امام مہدی علیہ السلام کا انتظار کر رہے ہیں۔ بس صرف فرق اتنا ہے کہ شیعوں کے مطابق امام مہدی علیہ السلام پیدا ہو چکے ہیں، مگر ان کے ایک غار کے اندر دنیا کی نظروں سے چھپا دیا گیا ہے، جو کہ 1200 سال سے اس غار میں موجود ہیں، اور بہت جلد ہی وہ ظاہر ہوں گے۔ جبکہ سنی مسلمانوں کے دعوے کے مطابق امام مہدی علیہ السلام کے مطابق مدینہ شریف میں پیدا ہو کر جوان ہوں گے۔ ان کا نام محمد ہوگا، والد کا نام عبداللہ ہوگا، اور والدہ کا نام آمنہ ہوگا۔ امام مہدی علیہ السلام کا ذکر قرآن میں تو نہیں ملتا، لیکن حدیث کی کتابوں میں امام مہدی علیہ السلام کا ذکر بہت زیادہ ملتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہو سکتی جب تک میرے اہل بیت میں سے ایک شخص کی حکومت پوری دنیا پر نہ قائم ہو جائے۔ امام مہدی علیہ السلام 40 سال کی عمر میں سفید کپڑے پہنے لوگوں کے سامنے پہلی بار ظاہر ہوں گے، اور آپ کے پاس اپنی نشانی کے طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کرتا مبارک اور تلوار ہوگی۔ حدیث کے مطابق امام مہدی علیہ السلام اس وقت ظاہر ہوں گے جب مکہ میں مسلمانوں کے بیچ ایک بہت بڑا جھگڑا ہونے والا ہوگا۔ اس کی تفصیل کچھ اس طرح ہے کہ حج کے دنوں میں ایک سعودی بادشاہ اچانک قتل ہو جائے گا، کہ جس کو لے کر جھگڑا اتنا زیادہ بڑھے گا کہ مسلمان آپس میں ہی لڑنے لگیں گے، اور مکہ کے باہر ایک جگہ پر بہت زیادہ لڑائی جھگڑا ہو رہا ہوگا۔ تو اسی وقت کچھ نیک مسلمان حضرت مہدی علیہ السلام کو کعبے کے پاس ایک ستون سے ٹیک لگائے دعائیں مانگتا دیکھیں گے۔ انہیں دیکھتے ہی مسلمان پہچان لیں گے کہ یہ وہی امام مہدی علیہ السلام ہے کہ جن کا ذکر حدیث کی کتابوں میں ملتا ہے، اور پھر سبھی ان کے ہاتھوں پر بیعت کر کے مسلمانوں کے بیچ ہونے والی جنگ کو رفع دفع کریں گے، اور پھر امام مہدی علیہ السلام مسلمانوں کے لشکر کے ساتھ لے کر یہودیوں و عیسائیوں سے جنگ لڑیں گے۔ دوستو، آج حضرت مہدی علیہ السلام کے آنے کی تقریباً سبھی نشانیاں پوری ہو چکی ہیں۔ اگر آپ آج سے صرف 10 سال پیچھے جائیں اور وقت کا جائزہ لیں تو امام مہدی علیہ السلام کے آنے کی اتنی نشانیاں ان 10 سالوں میں پوری ہوئی ہیں، اس سے پہلے کبھی بھی اتنی نشانیاں پوری ہوتی نظر نہیں آئی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی نشانیوں کو بتلاتے ہوئے فرمایا تھا کہ جب تم دیکھنا کہ عرب کی بنجر زمین پر ہری بھری کھیتی اگنے لگے تو تم قیامت کا انتظار کرنا۔ اور دوستو، آج ہم دیکھ سکتے ہیں کہ عرب کی بنجر زمین میں ہری بھری ہونے لگی ہے، یہاں تک کہ کچھ خبروں کے مطابق عرب کی زمینوں پر اتنا غلہ پیدا ہوتا کہ اس ایکسپورٹ کرنے دوسرے ملکوں میں بھیجا جاتا ہے۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب تم دیکھنا کہ مکے کی اونچی اونچی عمارتیں، مشہور پہاڑ
جبل ابی قبیس سے اوپر بھی جانے لگے تو تم قیامت کا انتظار کرنا۔ اور دوستو، آج ہم دیکھ سکتے ہیں کہ مکے کی اکثر عمارتیں پہاڑوں سے اوپر جا رہی ہیں، یہاں تک کہ مکہ ٹاور تو ان پہاڑوں سے بھی کئی زیادہ گنا اوپر ہے۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب تم دیکھنا کہ عرب کے پہاڑوں کو چیر کر ان کے اندر سے راستہ بنا دیا جائے تو پھر قیامت کا انتظار کرنا۔ اور دوستو، یہ نشانی بھی آج ہم پوری دیکھ رہے ہیں، کیونکہ آج سعودی عرب میں عام راستوں تو کم بلکہ اکثر راستوں پہاڑوں کے اندر سے بنایا گیا ہے۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب تم دیکھنا کہ عرب کے دیشوں کی بنجر زمینیں بھی خزانہ اگلنے لگیں تو تم قیامت کا انتظار کرنا۔ اور دوستو، آج ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت دنیا کا سب سے قیمتی خزانہ پیٹرول و گیس صرف عرب دیشوں سے ہی نکل رہا ہے۔ پیٹرول آج ایسی ضرورت ہے کہ جس کے بغیر دنیا کی کوئی بھی مشین و گاڑی چل نہیں سکتی۔ دوستو، آپ اندازہ لگائیں کہ قیامت و امام مہدی علیہ السلام کے ظاہر ہونے کی کتنی ہی نشانیاں پوری ہو چکی، یہاں تک کہ ایک مشہور عالم پیر ذوالفقار احمد صاحب نے ایک بار کعبہ کے پاس قسم کھاتے ہوئے کہا کہ امام مہدی علیہ السلام کا ظہور 2025 سے پہلے ہو جائے گا۔ اسی طرح ہندوستان کے بہت مشہور عالم مولانا سجاد نعمانی صاحب کے بھی اکثر اس طرح کے بیان موجود ہیں کہ وہ کہا کرتے ہیں کہ اے لوگو، 2023 کے بعد اب وہ وقت دور نہیں کہ امام مہدی آج آ جائیں یا کل۔ دوستو، فلسطین کے شہر یروشلم کا قیامت کے حالات سے بہت خاص تعلق ہے، کیونکہ یہ ایک ایسا شہر ہے کہ جو مسلمانوں، کرسچن و یہودیوں کے لیے بہت اہمیت رکھتا ہے، کیونکہ عیسائی کہتے ہیں کہ اسی جگہ پر ہمارے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی، اسی لیے ہم اس جگہ کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ یہودیوں کا کہنا ہے کہ اسی جگہ پر ہمارا کعبہ ہیکل سلیمانی 2000 سال پہلے بنا ہوا تھا، اس لیے ہم مسجد اقصیٰ کو گرا کر یہاں پھر سے اپنا ہیکل سلیمانی بنائیں گے۔ اور مسلمانوں کے لیے یہ جگہ مکہ و مدینہ کے بعد سب سے مقدس جگہ ہے، کیونکہ یہ مسلمانوں کا پہلا قبلہ تھا۔ لیکن حدیث کے مطابق قیامت سے پہلے اس جگہ سے فلسطینیوں کو بے دخل کر کے مسجد اقصیٰ کو شہید کیا جائے گا، اور اس کے بعد یہودی لوگ اپنا ہیکل سلیمانی بنوائیں گے، کہ جس کی وجہ سے مسلمان اور دوسری قوموں کے بیچ تیسری جنگ عظیم کی شروعات ہو جائے گی، کہ جس کی قیادت امام مہدی علیہ السلام کریں گے۔ اس جنگ کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ وہ جنگ ایسی ہوگی کہ جس میں اتنے زیادہ لوگ قتل ہوں گے کہ اگر ایک باپ کے 100 لڑکے بھی ہوں گے تو ان میں سے 99 قتل کر دیے جائیں گے اور صرف ایک ہی بچے گا۔ اس وقت کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب تم دیکھنا کہ ایران کے علاقے خراسان سے ایک بڑی جماعت کالے جھنڈے لے کر نکلے تو تم اس میں ضرور شامل ہو جانا، اگرچہ تمہیں گھٹنوں کے بل ہی کیوں نہ گھسٹ کر جانا پڑے، کیونکہ اسی لشکر میں امام مہدی علیہ السلام ہوں گے۔ وہ ایک ایسا طاقتور لشکر ہوگا کہ جس کے دشمن کی فوج بھی روک نہ پائیں گے، اور وہ علاقوں کے فتح کرتے کرتے اپنا جھنڈا جا کر ایلیا مطلب فلسطین کے شہر یروشلم میں نصب کریں گے، اور پھر یہودیوں کے ساتھ ایک خاص جنگ کی شروعات ہوگی۔ یہ جنگ چل ہی رہی ہوگی کہ اچانک دنیا میں خبر پھیلے گی کہ دجال نکل آیا ہے، اور پھر دجال ساری دنیا میں فساد مچائے گا۔ وہ امام مہدی علیہ السلام کے لشکر سے جنگ کرے گا اور مسلمانوں کو ہارتا ہوا اتنے پیچھے کر دے گا کہ امام مہدی علیہ السلام اپنے لشکر کے ساتھ سمٹ کر دمشق کی جامع مسجد میں آ جائیں گے۔ دجال کا لشکر وہاں بھی پہنچ کر اس مسجد کو چاروں طرف سے گھیر لے گا۔ صبح کا وقت ہوگا،
ہوگا۔ امام مہدی علیہ السلام مسلمانوں کو فجر کی نماز پڑھانے جا رہے ہوں گے کہ تبھی اچانک آسمان کی طرف سے ایک بہت تیز آواز گونجے گی کہ جسے سن کر سبھی مسلمان گھبرا کر باہر نکلیں گے تو دیکھیں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دو فرشتوں کو کندھے پر ہاتھ رکھ کر دمشق کی جامع مسجد کے ایک مینار پر اتر رہے ہوں گے، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام مینارے سے اتر کر مسجد کے اندر تشریف لائیں گے۔ تو امام مہدی علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہیں گے کہ آپ مسلمانوں کو فجر کی نماز پڑھائیں، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نماز پڑھانے سے انکار کر دیں گے۔ تو پھر امام مہدی علیہ السلام ہی آگے بڑھ کر سبھی مسلمانوں کو فجر کی نماز پڑھائیں گے، اور پھر فجر کی نماز کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نگرانی میں مسلمانوں کے لشکر تیار کیا جائے گا، اور پھر مسجد سے باہر نکل کر دجال کے لشکر کے ساتھ ایک جنگ ہوگی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں مسلمان سبھی جنگ جیتنے چلے جائیں گے، یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کی لشکر تلاش میں اسے اسرائیل تک ڈھونڈتے جائیں گے، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو اسرائیل کی ایک مشہور جگہ مقام لد پر پکڑ لیں گے، لیکن اس وقت اچانک یہودیوں کا لشکر جمع ہو کر مسلمانوں سے جنگ شروع کر دے گا، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسی بیچ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار سے دجال کو قتل کر دیں گے، اور پھر ساری زمین پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حکومت قائم ہو جائے گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زمین پر 40 سال تک حکومت کریں گے، اور تب خوشحالی ہوگی، آسمان سے برکتوں کا نزول ہوگا، لیکن 40 سال بعد اچانک ایک دن اللہ کی طرف سے ایک ٹھنڈی ہوا چلے گی جس کی وجہ سے تمام مسلمانوں کی وفات ہو جائے گی، اور دنیا میں صرف غیر مسلم ہی بچیں گے۔ اس کے کچھ دنوں بعد ہی قیامت قائم ہو جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سبھی مسلمانوں کی دجالی فتنوں سے حفاظت فرمائے۔ چلیے اب میں یہ ویڈیو اینڈ کرتی ہوں۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو پلیز میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریے اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا مت بھولیے۔ میرے ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریے، شیئر کریے اور کمنٹ کر کے بتائیے کہ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی، اور ثواب جاریہ کے طور پر دوسروں کو بھی یہ ویڈیو ضرور شیئر کریے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔